بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دنیا چینل میں۔ آج آپ کے سامنے مغل بادشاہوں سے متعلق چند دلچسپ حقائق پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور سائیڈ میں ایک بیل کا بٹن ہے اسے کلک کرنا نہ بھولیں۔ عام طور پر ہم مغل بادشاہوں یا پھر مغلیہ دور کے بارے میں صرف اسکول یا کالج کی چند کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں مغلیہ دور کے حوالے سے بہت کم معلومات درج ہے، اور جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہے۔ مغل بادشاہوں اور ان کے دور کے حوالے بہت سے حقائق بھی ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ ایسے ہی چند دلچسپ حقائق کا ذکر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کو زیادہ تر لوگ وسطی ایشیا کے فاتح کے طور پر جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ ایک بہترین مصنف بھی تھا، اور اس کی مشہور تصنیف تذکرہ بابری ہے۔ جلال الدین اکبر اپنی مضبوط سلطنت اور بہترین سیاست کی وجہ سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی آباء و اجداد سے بھی آگے بڑھ گیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ جلال الدین میں پڑھنے کی اہلیت بہت کم تھی اور وہ لفظوں کی ادائیگی صحیح طور پر کر پاتا نہیں تھا۔ تاج محل دن کے مختلف حصوں میں مختلف رنگ اپنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال کیا جانے والا سفید ماربل ہے، جو چمکدار ہونے کے علاوہ عکاس بھی ہے۔ مغربی مورخین جلال الدین اکبر کو ایک عظیم بادشاہ قرار دیتے ہیں، اور آج بھی اس کا شمار تاریخ کے 25 بہترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی، ہماری قومی زبان اردو مغلیہ دور میں بڑے پیمانے پر تیار کی گئی تھی۔ جب ہندوستان اور اس کے قریب علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ اردو بھی پھیلی، اور اس کے ساتھ دیگر زبانوں کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا، جیسا کہ عربی اور فارسی۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ شاہجہاں نے ان تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جنہوں نے تاج محل تعمیر کیا تھا، تاکہ وہ اس کی نقل نہ کر سکیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس کی گواہی خود آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری دیتے ہیں، جنہوں نے تاج محل کے ڈیزائن کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ مغل بادشاہوں کی شہرت کی ایک وجہ ان کی بیویوں کی تعداد بھی تھی۔ یہ بادشاہ متعدد بیویاں رکھتے تھے، لیکن ان تمام مغل بادشاہوں کے مقابلے میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سب سے کم بیویاں تھیں۔ بہادر شاہ ظفر کی صرف 4 بیویاں تھیں، جو کہ اس وقت سب سے کم تھی، تاہم اولاد میں ان کے 22 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ انارکلی کو زندہ دیواروں کے درمیان چنوا دیا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انارکلی کی قبر اور اس کی لاش موجود ہے، بلکہ بعض مورخین نے انارکلی کو ایک تصویراتی یا ڈرامائی کردار کے طور پر پیش کیا۔ مغلیہ معاشرے میں بھی فوج ریاست کے سیاسی معاملات میں شامل ہوتی تھی۔ دیگر سلطنتوں اور فوجوں کے برعکس مغل بادشاہ اپنی گھڑ سوار فوج میں بڑے بڑے ہاتھیوں اور اونٹوں کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔